السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں دی جانے والی سزائیں اور ان کی اقسام، یعنی کہ وہ کون کون سی سزا ہے جو پاکستان میں دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے پنشمنٹ یعنی کہ سزا وہ ہے کیا، بیسیکلی اس کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی جرمانہ، کوئی قید، کوئی پینلٹی جو کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے کسی شخص کو جس نے کوئی جرم کیا ہے اسے دیا جاتا ہے، اسے پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کورٹس وغیرہ، پولیس، ایف آئی اے، اس کی طرف سے کسی شخص کو جس نے کوئی جرم کیا ہے اس سے کوئی بھی جرمانہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے اسے پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ، جسے تعزیرات پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس کے سیکشن یعنی کہ دفعہ 53 کے تحت 10 قسم کی سزائیں ہیں جو کسی بھی شخص کو جس نے کوئی جرم کیا ہے اسے دی جا سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے قصاص۔ قصاص بیسیکلی وہ سزا ہے جو کسی قتل یا زخم کی صورت میں، ہرٹ کی صورت میں مجرم کو دی جاتی ہے۔ یہ انگلش پروورب کے اوپر بیس کرتی ہے، یعنی کہ آئی فار این آئی یا ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، عدلے کا بدلہ۔ جس طرح کا جرم کیا گیا ہے ویسا ہی اس شخص کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو جس طریقے سے قتل کیا ہے، جس آلے کے ذریعے قتل کیا ہے، جس حالات میں قتل کیا ہے، بالکل ویسے ہی اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل میڈیکل آفیسر کے چیکنگ کے بعد اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی کہ جس نے قتل کیا ہے مقتول کے وارثان میں سے کوئی بندہ قصاص کے طور پہ مجرم کو قتل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قصاص جو ہے وہ بیسیکلی قتل اور زخم کی صورت میں، زخم کسی بھی قسم کا ہو، بے شک آنکھ کو ضائع کیا گیا ہے یا ہاتھ بازو وغیرہ توڑا گیا ہے، کسی بھی قسم کا، تو اس کے اوپر قصاص دیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں قصاص کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو شرائط رکھی ہیں قصاص کے اوپر عمل کروانے کے لیے، اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ عدالت کے اندر آ کے خود اس چیز کا کنفیشن کرے، یعنی کہ تسلیم کرے کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے یا فلاں بندے کو میں نے زخم دیا ہے، تب قصاص کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ یا پھر جو گواہان ہیں وہ تزکیۃ الشہود کے درجے پر پورے اترتے ہوں، جیسا کہ آرٹیکل 17 قانون شہادت آرڈر میں بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ تزکیۃ الشہود کا جو ہے کرائٹیریا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو شخص گواہی کے طور پہ عدالت میں آیا ہے وہ ایک بالغ شخص ہو، مرد ہو، اس نے زندگی میں کبھی کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو، نمازی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی آج کے دور میں ملنا ممکن نہیں ہے، اس لیے قصاص کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ جو سزا کی قسم ہے وہ ہے دیت۔ بیسیکلی یہ وہ رقم ہے، وہ معاوضہ ہے جو قتل کرنے والا شخص مقتول کی فیملی کو ادا کرتا ہے۔ دفعہ 323 یعنی کہ سیکشن 323 کے اندر اس کی مقدار بتائی گئی ہے، جو کہ 30,630 گرام چاندی کے وزن کے برابر ہوگی، اور یہ وہ رقم ہے جو کم سے کم ہے۔ یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ مجرم کی جو فنانشیلی کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے تعین کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک شخص 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ ایک مہینے میں کماتا ہے تو سال میں یعنی کہ 40-50 لاکھ کماتا ہے تو اس رقم کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر وہ کروڑوں میں کما رہا ہے، بزنس مین ہے کوئی، تو اس کی رقم بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے سزا کی وہ ہے عرش۔ یہ بھی ایک معاوضہ ہے جو زخم کی صورت میں مجرم ادا کرتا ہے وکٹم کو، یعنی کہ جسے کوئی ضرب دی گئی ہے، کوئی زخم دیا گیا ہے، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے مجرم نے، اور یہ فکس اماؤنٹ ہے، یعنی کہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی آنکھ ضائع کر دی ہے تو یہاں پہ اسے 1/2 حصہ دیت کا جو ہے وہ عرش کے طور پہ دینا ہوتا ہے وکٹم کو۔ یا پھر اگر کسی شخص نے کسی کا سر پھاڑا ہے جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی ڈیمیج ہو گیا تو یہاں پہ اسے 1/2 یا 1/3 حصہ جو بھی کورٹ یہاں پہ تعین کرے گی، اس نے مظلوم کو جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے عرش کی صورت میں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو سزا کی قسم ہے وہ ہے دمان۔ دمان وہ سزا ہوتی ہے، وہ معاوضہ ہوتا ہے جو جس کا کورٹ تعین کرتی ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے فکس نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعین کورٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی زخم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کسی آدمی کو
جسمانی یعنی کہ کوئی زخم ملا ہے تو یہاں پہ کورٹ کیا کرتی ہے کہ کورٹ نے سارے اخراجات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ہسپتال میں کتنے اخراجات آئے ہیں، اس رقم کا بھی تعین کرنا ہے، اس کے بعد اس بندے نے جو ایک تکلیف میں ٹائم گزارا ہے اس کا بھی معاوضہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے اگر اس کا کام وغیرہ کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا بھی تعین کرنا ہے۔ اس سارے کو کورٹ جو ہے وہ ٹوٹل کر کے سزا کے طور پہ ملزم کو ضمان کا کہہ سکتی ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کمپنسیشن کے طور پہ جو ہے مظلوم کو ادا کرنے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ جو سزا کی قسم ہے وہ ہے تعزیر۔ یہ وہ سزائیں ہیں جو کہ قصاص، دیت، عرش اور ضمان کے علاوہ ہیں، یعنی کہ سزائے موت، عمر قید یا جائیداد کی ضبطگی، کوئی بھی جرمانہ یا قید تنہائی، یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ تعزیر میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو قصاص وغیرہ تھا یہ تعزیر میں نہیں آتا۔ چھٹے نمبر پہ ہے ڈیتھ سینٹنس، یعنی کہ سزائے موت، جسے پھانسی کی سزا بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ جرائم ایسے ہیں جس کے اندر عدالت ملزم کو جو ہے وہ سزائے موت بھی دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے، یا اس نے کسی کا ریپ کیا ہے، یا پاکستان کے خلاف جنگ کرتا ہے، دہشت گردی کی کسی بھی معاملات میں وہ ملوث ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے لائف امپریزنمنٹ، جسے عمر قید بھی کہا جاتا ہے۔ عمر قید جو ہے سیکشن 57 کے مطابق، دفعہ 57 کے مطابق جو عمر قید کی میکسیمم لمٹ ہے وہ 25 سال ہے، یعنی کہ 25 سال تک جو ہے سزا عمر قید کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ عمر قید کا مطلب ساری زندگی کی قید نہیں ہوتا بلکہ 25 سال قید ہوتا ہے، اور یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ملزم عمر قید کے کیس میں جو ہے 17-18 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد واپس باہر آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر سال عید کی چھٹیاں، دوسری چھٹیاں بھی آتی ہیں، تو ان دنوں کو بھی سزا میں سے نکال لیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ صدر، وزیر اعظم یا وزیر جیل وغیرہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی جب جیل کا وزٹ کرتے ہیں تو سزاؤں کو کم کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ کم ہو کے 17-18 سال تک باقی آ کے رہ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن کو یعنی کہ دن اور رات دونوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا جیسے یو کے میں ہوتا ہے کہ دن کو علیحدہ اور رات کو علیحدہ، یعنی کہ 2 دنوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک دن کا مطلب 24 گھنٹے شامل ہے۔ اس کے بعد پھر ہے امپریزنمنٹ، یعنی کہ عام قید۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سمپل امپریزنمنٹ، دوسری ہے ریگرس امپریزنمنٹ، یعنی کہ ایک عام قید جو عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، دوسری قید بامشقت جس کے اندر قیدی کو مختلف کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے فور فیچر آف پراپرٹی، یعنی کہ جائیداد کی ضبطگی۔ دوسری سزاؤں کے ساتھ ساتھ عدالت کے پاس اس چیز کا بھی اختیار ہے کہ وہ ملزم کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، اس کو بھی ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیکشن 169 یعنی کہ دفعہ 169 کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم غلط طریقے سے جائیداد بناتا ہے یا اپنے نام پہ منتقل کرتا ہے تو عدالت اسے کوئی اور سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دے سکتی ہے۔ اور جو قید کی سزا ہے، جیسے عمر قید 25 سال زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اسی طرح جو سمپل امپریزنمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال ہو سکتی ہے، اور کم سے کم جو پاکستان پینل کوڈ میں بتائی گئی ہے وہ 24 گھنٹے یعنی کہ ایک دن ہے۔ سیکشن 510 کے مطابق اگر کوئی شخص شراب پی کے گل گپاڑا کرتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، تو اسے 24 گھنٹے تک جو ہے وہ قید دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ہے فائن۔ 10ویں قسم جو ہے سزا کی وہ ہے جرمانہ، یعنی کہ یہ وہ جرمانہ ہے جو قتل یا زخم کے علاوہ باقی کسی جرم کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا سیکشن 510 کا کہ اس میں اگر کوئی شخص شراب پی کے گل گپاڑا کرتا ہے تو جج جو ہے وہ قید کے ساتھ ساتھ یعنی کہ 24 گھنٹے کی قید بھی دے سکتا ہے، اس کے ساتھ جرمانہ بھی کر سکتا ہے جو 30 روپے ہے، یا پھر دونوں سزائیں بھی ساتھ میں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 73 اور سیکشن 74 پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ایک اور سزا بھی دی جا سکتی ہے جسے سولیٹری کنفائنمنٹ یا قید تنہائی بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس سزا کے اندر ایک قیدی کو، ایک مجرم کو باقی سارے قیدیوں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ کال کوٹری والا کنسیپٹ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہوتی، اندھیرے میں اسے ایک جگہ پہ، بہت تنگ جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اسے قید تنہائی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں،
यानी कि कैद मुशक्कत जब एक जज किसी मुलजिम को देता है, अगर तो वो 6 महीने से कम है तो मैक्सिमम 1 महीने तक कैद तन्हाई दी जा सकती है। अगर 1 साल तक कैद बामुशक्कत दी गई है तो उसमें 2 साल तक जो है वो कैद तन्हाई दी जा सकती है। और अगर 1 साल से ज्यादा कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है तो मैक्सिमम 3 महीने तक कैद तन्हाई दी जा सकती है। कैद तन्हाई देने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि अगर कोई शख्स आदी मुजरिम है, बार बार वो जुर्म कर रहा है, तो उसे एक सख्त सजा के तौर पे जो है वो कैद तन्हाई दी जाती है। कैद तन्हाई में मुसलसल नहीं हो सकती, उसमें यह है कि 14 दिन सजा आपकी कैद तन्हाई चलेगी, उसके बाद फिर 14 दिन का वक्फा, फिर उसके बाद 14 दिन कैद तन्हाई, इस तरह का कंसेप्ट होता है। या फिर 7 दिन के वक्फे के बाद दोबारा कैद तन्हाई, इस तरह यानी कि दी जा सकती है। मुसलसल कैद तन्हाई नहीं दी जा सकती। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।